کر دیتا ہوں کہ نیوٹرل بہت ہوتی ہے، نظریاتی نہیں۔ تو یاد رکھو، علم عربیت جاننے کا نام نہیں۔ یہ جو فنون پڑھائے جاتی ہیں اور 8 سال 12 سال فنون پڑھائے جاتی ہیں، اس میں صرف، نحو، منطق، معانی، بیان اور بڑے بڑے اور بھی ان کے ساتھ ملحقات، تو یہ مقاصد نہیں ہے۔ یہ جتنے فن ہیں مدارس میں 8 سال 10 سال، تو یہ ذریعہ ہے، مقاصد نہیں، اور اس کا نام علم نہیں، فن ہے۔ یہ فنون ہے۔ اور علم عربیت کا ابو جہل اتنا ماہر تھا کہ برے صغیر کے شیخ الحدیث بھی اتنا ماہر نہیں، مفتی بھی کوئی اتنا ماہر نہیں۔ آپ یقین کریں کہ ابو جہل کی زبان ہی عربی تھی۔ ہم جو عجم والے ہیں، یہ جتنی بھی محنت کر لیں، جس کی زبان عربی ہو اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، اس کی مادری زبان عربی ہے۔ لہذا یہ جو اکثر کتابیں آج کل جس کو علم سمجھا جا رہا ہے، صرف، نحو اور اس طرح کے معانی، بیان، بدیع اور اس طرح کی جتنی سلوٹیں کلوٹیں ہیں، ان کو پڑھ کے لوگ سمجھتے ہیں یہ عالم بن گیا۔ تو اس لیے پہلی بات یہ یاد رکھ لو کہ یہ جتنے 12 16 18 17 فنون، ان میں سے اکثر فنون ابو جہل ان کا امام تھا، اور تمہارے مدارس سب یونیورسٹیوں، مدارس سرکاری، غیر سرکاری، کراچی، پشاور، لاہور، ساری دنیا کے یہ جو برے صغیر اور عجم کے مدارس ہیں، ان میں کوئی اتنا ماہر نہیں جو ابو جہل جتنا عربیت کا ماہر۔ تو ابو جہل کو عالم کہیں گے؟ بولو، ابو جہل عالم تھا، زبان تو عربی تھی۔ ابو لہب عالم تھا، زبان تھی عربی تھی۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہزاروں طلباء فارغ ہوتی، ان کے سروں پہ پگڑیاں باندھی جاتی ہیں، لیکن پگڑیاں باندھنے کے بعد وہ کہاں غائب ہیں؟ ان کے نظریہ ہے مسجد سنبھالنی ہے، روٹی کمانی ہے، یا ٹیوشن، یا کم از کم انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے ٹیوشنیں پڑھانی ہے۔ یعنی پڑھنے پڑھانے کا مقصد صرف کھانا پینا اور پڑھنے پڑھانے کو روٹی کا ذریعہ بنانا، تجارت کا ذریعہ بنانا اور پیٹ پوجا کا ذریعہ بنانا۔ تو یاد رکھو، سب سے بڑا بدبخت انسان وہ ہے جو 8 سال 10 سال مدرسے کے اندر رہا، دنیا کی لذتوں سے بھی محروم رہا، دنیا کے شغلوں سے بھی محروم رہا، اور دنیا کے جتنے لذات، شہوات ہیں، ان سے بھی ہٹا رہا۔ اور کیا اسے دھوکہ دیا گیا کہ تو دین پڑھ رہا ہے، عربیت سیکھ رہا ہے، لیکن جو مقصد ہے اور اصل علم ہے وہاں تک وہ نہیں پہنچا، اور مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد پھر وہ دکاندار بن گیا، پھر وہ تجارت کر رہا ہے، مدرسے کے اندر بیٹھ کے اپنے علم کو بیچ رہا ہے، اپنے فنون کو بیچ رہا ہے۔ اس کا مقصد تھا تنخواہ اچھی مل جائے اور میرا کام اچھا مل جائے، عزت مل جائے، مجھے وقار مل جائے، اور لوگوں کو لوٹنے کا ایک طریقہ مجھے آ جائے۔ تو اس سے بڑا بدبخت دنیا میں نہیں، خسرت دنیا والآخرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دین کا علم
دنیا کے حصول کے لیے پڑھتا ہے کہ مجھے امامت ملے گی، پیسے آئیں گے، میں مدرس بنوں گا، پیسے آئیں گے، قاضی بنوں گا، پیسے آئیں گے، تقریریں بیچوں گا، فیسیں تقریروں کو تجارت بناؤں گا، پیسے آئیں گے۔ فرمایا کہ جو آدمی دین کا علم دنیا کمانے کے لیے، دنیا کے حصول کے لیے پڑھتا ہے، لم یجد رائحۃ عرف الجنہ او کما قال، فرمایا جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ اب ایک دکان پہ بیٹھے تاجر ہے، تاجر اور دکاندار اگر اس نیت سے بیٹھے کہ میں تجارت کر رہا ہوں، میں حلال مال حاصل کروں، اپنے بچوں کو حلال رزق کھلاؤں، اور جو میری ضروریات پوری ہوں حلال کمائی سے، تو پیغمبر کریم فرماتی ہیں وہ اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ ڈال رہا ہے، اللہ کے ہاں یہ صدقے کے کھاتے میں جا رہا ہے۔ اپنی بیوی کا خرچہ ضروری ہے، لیکن وہ بھی اللہ کے ہاں صدقہ ہے، صدقہ ہے، کار دنیا کا کام رہا ہے۔ اور یہ مدارس کے اندر بیٹھ کے دین کو جال بنا کے، ذریعہ بنا کے، ڈھال بنا کے اور دنیا کما رہے ہیں، تو یہ وہ ہیں کہ لم یجد عرف الجنہ، اس بدبخت ٹولے کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ تو اس لیے یاد رکھو، پہلی بات میں نے یہ عرض کی کہ آج ہزاروں لوگ اس موسم میں مدارس میں فارغ ہو رہے ہیں، لیکن جتنے فضلاء عام ہیں، معاشرے میں اتنا اندھیرا بڑھ رہا ہے، اتنا فضلہ بڑھ رہا ہے، اور اتنا فضلہ بڑھ رہا ہے۔ فضلہ سمجھتے ہو؟ فضلہ اور فضلہ، فضلہ بھی بڑھ رہا ہے، فضلہ بھی بڑھ رہا ہے۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ جہاں ایک عالم ہو کسی بستی میں اور ہو پیغمبر کا سچا وارث، وہ پوری بستی محلے نہیں، پورے علاقے کے لیے روشنی کا مینار بنتا ہے، پورے علاقے کے لیے۔ اور آج گھر گھر مولوی ہے، گھر گھر طالب علم فاضل ہو رہے ہیں، اور اندھیرے پر اندھیرا ہے اور کوئی روشنی نہیں۔ تو اس کی ایک وجہ ہے، وقت بڑا کم ہے، کڑوی سی بات ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور بڑے افسوس کے ساتھ کہ ہمیں دھوکہ دیا گیا، مولویوں نے دھوکہ دیا، مذہبی رہنماؤں نے دھوکہ دیا، اور اصل جو مقصد تھا دین پڑھنے کا، اس سے ہمیں غافل رکھا گیا۔ یہ سارے فنون پڑھنے کا مقصد تھا کتاب و سنت کی مہارت حاصل کرنا، فنون یہ ذرائع تھے، مقصد تھا قرآن و حدیث کو حاصل کرنا، اور پھر اس قرآن و حدیث کا بیان، پھر اس قرآن و حدیث کی اقامت، پھر اس قرآن و حدیث کے مقابلین سے جب اقامت ہوگی، اس کا ذریعہ جہاد اور قتال فی سبیل اللہ۔ یہ جو مقاصد تھے، آج اکثر مدارس، بلکہ 100% نہیں، چلو 100 نہ کہو، 99% مدارس میں یہ نظریہ ہی نہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بس فنون چند پڑھا کے طالب علم فارغ سے فاضل ہو گئے، حالانکہ نہیں۔ میں پھر دوہرا رہا ہوں، صرف نحو، منطق، فلسفہ اور یہ جتنی چیزیں ہیں، یہ ذرائع کی حد تک تو پڑھائی جا سکتی ہیں، لیکن علم کس چیز کا نام ہے؟ علم نام ہے وحی کا، علم نام ہے سادہ لفظوں میں قرآن اور سنت کا، کتاب و سنت کا نام علم ہے۔ تو سب سے بڑا مقصد کتاب و سنت میں مہارت حاصل کرنا ہے، اور پھر کتاب و سنت کی مہارت جب ہو جائے تو کتاب و سنت میں ایسی حرارت ہے پھر چپ کرنی نہیں دیتی۔ آج جو گلہ آ رہا ہے کہ مولوی صاحب مسئلہ بیان نہیں کرتے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ کرتا ربک فی القرآن بادا، اذا ذکرتا
فی القرآن بعدہ، ان کو تکلیف وہاں شروع ہوتی ہے جہاں قرآن توحید کا مضمون شروع کرتا ہے۔ قرآن کس کا مضمون شروع کرتا ہے؟ توحید کا مضمون شروع کرتا ہے، اور قرآن صاف لفظوں میں کہتا ہے والذین ادعونی، یہ ہے اللہ پکاریں سننے والا، جو ساری کائنات کا جگ داتا، جو ساری کائنات کا مالک پالن ہار غوث اعظم۔ فرمایا جن کو تم پکارتے ہو، انبیاء کو پکارو تب، روض اقدس پہ جا کے پکارو تب، محمد بے شرککم، سارے پڑھو، یوم القیامت یکفرون بے شرککم، قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کریں گے۔ خدا کے لیے مجھے بتاؤ جہاں قرآن نے شرک کس کو کہا ہے؟ قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کریں گے۔ دنیا کے کسی مولوی میں جرأت ہو بتا جہاں قرآن نے شرک کس کو کہا؟ تیرے اگلے پچھلے اجڑ جائیں گے۔ کھول مسئلہ، یوم القیامت یکفرون بشرککم، شرککم یہی سما کے عقیدے سے پکارنا، عقیدہ سما ما فوق الاسباب سے پکارنا، پیغمبر کو پکارے عقیدہ رکھ کے بغیر اسباب کے نبی سننے والا، ولی کو پکارے عقیدہ رکھ کے کہ وہ بھی میری پکار سننے والا، قبر کے قریب پکارے تب بھی مشرک ہے، پاکستان میں پکارے تب بھی مشرک ہے۔ یہ مسئلہ تھوڑا مشکل ہے۔ تم نے جہاں میٹھی میٹھی توحید شروع کی ہے، نہیں سنتے، اگے بھی پڑھنا، اگے آیت ختم ہو گئی، تو نے بھی ایتی عدیدی پڑھنی شروع کر دیا، فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ۔ جہاں میں عرض کر رہا تھا یہ وہ ایتیں تھیں، ابو جہل عربی دان تھا اور تمہارے مولویوں سے بڑا پڑھا لکھا تھا، عربی کے لحاظ سے، فنون کے لحاظ سے اسے بدی، بیان، صرف، نحو یہ تمہارے مولویوں کو اتنی نہیں آتی جتنا حاجی ابو جہل شاہ صاحب کو آتی تھی، اتنا بڑا ماہر لغت اور صاحب لسان۔ لیکن ابو جہل کیا کہتا تھا؟ ہم جو حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل کو پکارتی ہیں، ہم انہیں اللہ نہیں سمجھتے، اللہ کے برابر بھی نہیں سمجھتے، اللہ جیسا بھی نہیں سمجھتے، ہم تو صرف کہتے ہیں ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ۔ ہم جب باب ابراہیم کے پاس آتے ہیں، حضرت اسماعیل کے پاس آتے ہیں، ہم اتنا کہتے ہیں بابا ادعو اللہ، ہم تو استشفاء والے ہیں، استشفاء کے قائل ہیں۔ ایمان سے بتا، ابو جہل کی پوری پارٹی سورہ یونس پڑھ رہا ہوں، وہ کہتے تھے ہم انہیں اللہ نہیں مانتے، اللہ کے برابر بھی نہیں مانتے، واجب الوجود بھی نہیں مانتے، انہیں خالق بھی نہیں مانتے، امور اعظام میں متصرف بھی نہیں مانتے، لیکن ہم اتنا کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم، اسماعیل، حضرت مریم، بخاری میں موجود حضرت ابراہیم کی تصویر، حضرت اسماعیل کی تصویر، حضرت مریم کی تصویر، اور عقیدہ یہ تھا کہ یہ ہماری سن کر ہمارے کام اللہ سے کروا دیتی۔ اس کا نام کیا ہے؟ استشفاء۔ اس کا نام کیا ہے؟ بولو بولو، ٹائم میرا ختم ہو گیا۔ استشفاء، استشفاء تو ابو جہل تھا استشفاء والا مشرک، جیسے موجودہ للڑ مشرک ہے۔ للڑ اور ابو جہل کا عقیدہ بالکل ایک تھا، ذرا فرق نہیں موجودہ للڑ اور ابو جہل میں۔ ہاں جو بریلر ہے نا یہ تھوڑے آگے ہو گئے، یہ تو ابو جہل ان کو دیکھے تو کہ او میرے پترو تسی تے بڑی ترقی کر گئے، تم تو بہت آگے ہو، ہم تو کہتے تھے سن کے پہنچا دیتے ہیں، اور تم تو جناب تم تو کہتے ہو ساری کرنیاں بھرنیاں والے سب کچھ کرتے ہیں۔ یہ ایتیں جب آتی تھی کیا ذکرت ربک فی القرآن وحدا ولوا علی ادبارہم نفورا، فرمایا میرے پیارے محبوب
قرآن کے ساتھ ان کی دشمنی توحید کی وجہ سے ہے، تیرے ساتھ بھی دشمنی توحید کی وجہ سے ہے۔ وحدہ وحدہ، تو یاد رکھ لے میرا بھائی، میرے نبی نے 23 سال نبوت کے لوگوں کو قرآن سنایا ہے، اور مولوی تو بھی اقوال نہ سنا، تو بھی کتابڑیاں نہ سنا، اور خالص قرآن سنایا۔ پیغمبر کا تبلیغی نصاب بھی قرآن، ہم یہی کہتے ہیں پیغمبر کا تبلیغی نصاب، بولو بولو، پیغمبر کا تبلیغی نصاب، کہتے ہیں یہ تبلیغ کو نہیں مانتے، اور تبلیغ تیری کوڑ کوڑ تبلیغ ہے، تبلیغ قرآن کی ہے۔ بلغ ما انزل الیک من ربک ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ قرآن کے علاوہ کوئی کتاب نہیں جو تبلیغی نصاب بنے، نصاب تو نے اپنے بنائے۔ کہتا ہمیں یہ تبلیغ کو نہیں مانتے، میں نے کہا تیری تبلیغ نہیں، تیری تو تے پتہ نہیں یہ کیا ہے، میں نام نہیں لیتا، تو بہرحال جو ہے تبلیغ نہیں، تبلیغ وہی ہے جس کا نصاب قرآن ہو۔ صوفی کہتے ہیں یہ تصوف کا نہیں مانتے، میں نے کہا تیرا تصوف کہاں سے نکلے ہو، یہ تیرا تصوف کڑ والا، اوپر لیٹیں بند اور ذکر کے گھکار والا، اور ذکر جاری کی بدعات اور لعنت والا، اور تیرے اپنے مولویوں اور پیروں کی بنائی ہوئی حلقوں والا، یہ ذکر ہے۔ ہاں میرے نبی کے تزکیہ والی کتاب بھی قرآن ہے، فذکر بالقرآن، اور فرمایا یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، ایک مقام پہ یزکیہم پہلے ہے، دوسرے مقام پہ یزکیہم بعد میں ہے۔ پتہ چلا تزکیے دا مڈ بھی قرآن، بنیاد بھی قرآن ہے، تزکیے کی انتہا بھی قرآن ہے، تزکیے کی بنیاد بھی قرآن ہے، تزکیے کی معراج بھی قرآن ہے۔ یہ جتنے پیر خنزیر انہوں نے بدعات میں امت کو گمراہ کیا، کوئی حلقے بنا کے بیٹھا ہے، کوئی جناب اندھا ہو کے بیٹھا ہے، کوئی ذکر جاری کر رہا ہے، کوئی کہتے یہ ذکر ہے، کوئی کلمے کو بھی توڑ دیا بے ایمانوں نے۔ اور تم بھی جاتی ہو، ہے جی فلانا پیر ہے نا کربوگے والے شریف، فلانا شریف ہے بڑا چنگا پیر ہے اور بڑا بہترین پیر ہے۔ اے پیر نہیں اے خدا کی قسم، پیڑ یا پیڑ، پیر تے پیڑ چ فرق ہے۔ پیڑ 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 او ہوندا جڑا قرآن تو دور کر دے وے، پیر او ہوندا جڑا قرآن کا درس دے، قرآن سے دعوت دے۔ تو بہرحال تصوف والی کتاب، محمد مصطفیٰ کی تزکیے والی کتاب وہ بھی قرآن ہے، تزکیہ اور تعلیم والی کتاب وہ بھی قرآن ہے، تذکیر والی کتاب وہ بھی قرآن ہے، ساری عظمت قرآن بھی لکھا ہوا ہے، تذکیر والی کتاب وہ بھی قرآن ہے، ساری کتابوں پہ حاکم کتاب مہیمنن علیہ، مہیمنن علیہ حاکمن، علامہ ابن کثیر نے لکھا حاکمن علی الکتب کلہا، قیمن حاکمن، اور قرآن ہوئے انہو لقرآن کریم، کریم مکرم، ساری کتابوں سے عزت والی کتاب قرآن ہے۔ اب آ میرا بھائی، میرے نبی نے جو قرآن کو بیان کیا، توجہ میری طرف، میرے نبی نے جو قرآن کی تعلیم دی، پیغمبر کے اس بیان، اس تعلیم کا ایک نام حکمت ہے۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، پیغمبر نے جو قرآن کو بیان کیا، پیغمبر کی زبان سے جو قرآن کی تشریح نکلی، پیغمبر کی زبان سے جو قرآن کی تبیین آئی، پیغمبر کی زبان سے جو قرآن کی تفسیر آئی، اس کا ایک نام حکمت ہے، دوسرا نام سنت ہے، تیسرا نام حدیث ہے۔ حکمت بھی وہی ہے، سنت بھی، توجہ کر توجہ، سنت بھی وہی ہے، حدیث بھی وہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ
اقیم الصلاۃ، اوے کائنات والو نماز قائم کرو۔ پیغمبر کے اللہ کیسے کرے نماز قائم؟ اقیم الصلاۃ۔ اب دو صورتیں تھیں، اللہ خود سجدہ کرنے سے بھی پاک، رکوع سے بھی پاک، وہ معبود برحق ہے، اس کا نمونہ اللہ نہیں بن سکتے تھے۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ نماز دیکھو میرا محمد کیسے پڑھ رہا ہے، نماز قرآن کہہ رہا ہے، اس کا نقشہ حدیث پیش کر رہی ہے، اس کی تشریح حدیث پیش کر رہی ہے، اس کا نام تبیین رسول ہے۔ جس طرح میرے نبی نے قیام کیا وہ اللہ کا منشا تھا، میرے نبی نے رکوع کیا، میرے نبی نے قرات کی، میرے نبی نے اذکار کیے۔ اب اس منشا جو تھا اس کی اللہ نے گارنٹی دے دی، انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ۔ فرمایا دو چیزیں میرے محبوب میں ہم نے نازل کی، ایک تو قرآن متن نازل کیا، دوسرا آپ کی تشریح، آپ کی تبیین، یہ آپ کی اپنی نہیں ہے، ان علینا بیانا، یہ ہمارا منزل شدہ نظام ہے، اس کا نام وحی خفی ہے، قرآن کا نام وحی جلی ہے۔ تو پیغمبر کریم نے 23 سال قرآن پڑھایا، اور جو آپ کی تعلیم، تبیین، تفسیر ہے اس کا نام حدیث ہے، اور اصل ماخذ اور متن کا نام قرآن ہے۔ کوئی توجہ ہے؟ اچھا، قرآن نے کہا اقیم الصلاۃ، پیغمبر نے نماز پڑھ کے دکھائی۔ قرآن نے کہا آتوا الزکاۃ، پیغمبر نے زکوٰۃ کی تشریح کر کے اور زکوٰۃ وصول کر کے دکھائی۔ قرآن نے کہا کتب علیکم الصیام، روزے فرض، پیغمبر نے روزہ رکھ کے دکھایا۔ قرآن نے کہا فنکحوا، پیغمبر نے نکاح کر کے دکھایا۔ قرآن نے، اسی لیے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، کان خلقہ القرآن، محمد کی پوری زندگی عمل بالقرآن سے عبارت ہے۔ اور اسی لیے ہم کہتے ہیں قرآن یہ علم کا خزانہ ہے، اور محمد مصطفیٰ نام ہی قرآن کی عملی تعبیر کا ہے، عملی تشریح کا ہے۔ پیغمبر کی پوری زندگی قرآن مقدس کی عملی تعبیر کا نام ہے، عملی تشریح کا نام ہے۔ کون وہ بدبخت، بد نسل، کون وہ غلط نطفہ کسی پڑوسی کا، وہ کون انکار کر سکتا ہے پیغمبر کے فرمان کا؟ جو پیغمبر کی حدیث کا منکر ہے وہ اسی طرح کافر ہے جیسے قرآن کا منکر کافر ہے۔ اب میں نے شروع کیا نا، میں منکر ہے کون؟ اور اس وقت جتنے فرقے، سب فرقے، غیر مقلد ہو تب، بریلر ہو تب، یہ للڑ ہو تب، یہ جتنے فرقے ہیں، یاد رکھو ہمارا ان سے جھگڑا 3 باتوں میں۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے، آپ کو جج بنا رہا ہوں، پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ان سب فرقوں کا قرآن پہ ایمان نہیں ہے، قرآن کی حاکمیت پہ ایمان نہیں۔ وہ للڑ ہیں، قرآن کے مقابل جھوٹی روایتیں لائیں گے، اور بریلر ہیں، ادھر قرآن ہوگا مقابل جھوٹی روایتیں ہوں گی۔ اور جو غیر مقلد ہیں یہ سب سے زیادہ بدبخت فرقہ ہے، یہ جھوٹی روایتیں بھی چھوڑو، یہ بات اپنی کرتے ہیں اور اپنی بات پہ کہتے ہیں قال رسول اللہ۔ ہوتی اپنی کشید ہے، اور اپنی کشید پہ کیا کہتے ہیں؟ کالا۔ اور سب سے بڑا فراڈی فرقہ، ورنہ آپ دیکھیں کتنا ان کا بڑا پورا امتیاز کیا ہے، اور یہ تقلید نہیں کرنی، تقلید نہیں کرنی۔ سب سے پہلے ایک ہی بات سن لو، تقلید، سب سے بڑی تکلیف تقلید سے ہے۔ میں نے کہا اچھا تقلید نہیں کرنی، یہ جو بخاری شریف ہے اس کی پہلی حدیث پڑھ، کوئی حدیث پڑھ، مسلم کی پڑھ، 4-5 آدمیوں کی اندھی تقلید،
5 دفعہ اندھی تقلید کر کے آدمی پہنچتا ہے انما الاعمال بالنیات. توجہ کر میری طرف. سند کہتے ہی اعتماد کو ہے. سند کا معنی فلان سند اے معتمد. سند کو سند کہتے ہیں لاعتماد المحدثین علی صحت الحدیث. بذات ہی سند کا معنی یہ ہوتا ہے اعتماد کرنا. اب امام بخاری رحمت اللہ علیہ یا کوئی محدث ہے وہ کہتے ہیں میرے اس استاد نے مجھے بیان کیا, وہ کہتے ہیں میرے اس استاد نے بیان کیا, وہ کہتے ہیں اس استاد نے بیان کیا, وہ کہتے ہیں اوپر یہ چلتا جائے گا آخر پہ صحابی اور آخر پہ محمد مصطفیٰ آئے گا. میرا تمام کائنات کے یہ ملکہ وکٹوریہ کی نسل سے یہ سوال ہے, ذرا اس کا جواب دے. انگریز دور کی پیداوار کہ یہ جو امام بخاری سے لے کر حضرت عبداللہ ابن عمر تک, حضرت عمر تک درمیان میں راوی ہیں, ان کی ثقاہت پہ کوئی آیت موجود ہے؟ کوئی حدیث موجود ہے؟ جی اونچے بولو. کوئی آیت, کوئی حدیث کسی محدث نے لکھی ہو؟ نہیں. اچھا پھر امام بخاری کو استاد ملا ہے, استاد کا استاد پہلے ہی فوت ہو گیا, دادا استاد اس سے پہلے فوت ہو گیا, اس سے اوپر والا استاد اس سے پہلے فوت ہو گیا. یہ جو اوپر سند جا رہی ہے فوت شدہ پر کر رہے ہیں اعتماد جو امام کو ملے ہی نہیں. امام بخاری کا نام اس لیے لے رہا ہوں وہ امیر المومنین فی الحدیث ہے, سید المحدثین ہے, اولیاء کاملین کا سرخیل ہے, اللہ کا بہت بڑا ولی اور امت کا بہت بڑا محسن ہے, امام اہل سنت ہے, اور امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ چونکہ بڑے امام ہیں اس لیے مثال کے طور پہ میں نے پیش کیا. اب یہ جو امام بخاری مجھے فلانے بیان کیا, فلانے 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 فلانے, صحابہ کی ثقاہت قرآن سے ثابت ہے. سب صحابہ سچے, سب صحابہ جنتی, اور کسی ایک صحابی پر تبرہ کرنے والا, تنقید کرنے والا قطعاً مرتد اور زندیق ہے. مشکل ہو گئی. ہاں میری بات نہیں, امام ابو زرہ الرازی کا فتوی ہے, امام بخاری کے بھی استاد ہیں. اور یار یہ تو مولویاں دی گل ہے, وقت بڑا کم ہے, میں جانا آگے چاہتا ہوں. اب یہ کر رہا تھا یہ سند کیسے مانے گا بچو؟ اندھی تقلید, اندھی تو سند نام ہی اندھی تقلید کا ہے. 5 مرتبہ اندھی تقلید کر کے تو پھر کیا کہتے ہیں؟ ہم تو حدیث مانتے ہیں, تقلید نہیں مانتے. دورب بے ایمانہ, تو ان سے بڑا مقلد کون ہوگا؟ اس لیے یاد رکھ دنیا کا اندھا مقلد وہ غیر مقلد ہے, بالکل نابینا مقلد. اور اندھی تقلید کے بغیر ایک حدیث بھی سمجھ آ سکتی نہیں. نہ قرآن اس پہ موجود ہے نہ حدیث. کہتے ہیں تحقیق کروں گا. بھئی تحقیق کیا کرے گا؟ تو اندھی تقلید کر رہا ہے. سند تو ہے ہی اندھی تقلید. پھر اب مولویوں کو فتنہ اٹھے گا, لیکن ہم ان فطروں پہ خوش ہوتے ہیں. سند حدیث ہے کیا؟ بولو بولو بولو. اندھی تقلید. جو سند پہ اعتماد کر رہا ہے اسنادہ صحیح, تو یہ اندھی تقلید میں گرفتار ہے. اگر اندھی تقلید بارے میں ہے تو کر لو, نہیں تو مسئلہ ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ متن حدیث. پیچھے مولویوں کو بخار ہو گیا تھا, جن کو نہ اصول حدیث کا پتہ نہ کچھ. متن کی حدیث, متن درایت کی تحقیق وہ اندھی نہیں ہے, وہ بینا والی نور والی تحقیق ہے. کیونکہ اس کے اوپر نور قرآن کا کھڑا ہے, اس پہ اوپر نور عقل سلیم کا کھڑا ہے, اس میں اوپر نور میرے نبی کے متواتر فرمان کا کھڑا ہے, اس پر نور مشاہدہ کھڑا ہے, وہ نور والی ہے. لیکن سند کی بات یہ تو ہے ہی اندھی تقلید, اور سند کا انکار کر کے پھر راوی اس میں کوئی شیعہ آ گیا, کوئی ناصبی آ گیا, کوئی رافضی آ گیا. ان راویوں کو کہتے ہیں قرآن کی آیت کو پیچھے کر دو, راویوں پہ ایمان لے آؤ. یہ ہے حدیث کو ماننا. میں کہتا ہوں اس سے بڑا منکر حدیث نہیں. یاد رکھو پیغمبر
پیغمبر کریم کا فرمان، آپ کے منہ مبارک سے نکلی ہوئی بات، وہ کبھی قرآن کے خلاف ہو سکتی؟ جہاں کوئی روایت قرآن کے خلاف آئی اور اس کی توجیہ ناممکن ہے، نہیں ہو سکتی، تو یاد رکھو وہ کسی راوی کو غلط فہمی ہوگی، راوی کو وہم ہوا ہے، راوی بھول گیا ہے، سننے میں خطا کی ہے۔ تو یاد رکھو قرآن حاکم ہونے کا مطلب یہ ہے، قرآن مولویوں پہ بھی حاکم، قرآن کتابوں پہ بھی حاکم، قرآن روایات پہ بھی حاکم، قرآن راویوں پہ بھی حاکم، اور پیغمبر کی حدیث وہ حجت، اور حجت بھی ایسے جیسے قرآن، کیونکہ حدیث رسول بیان قرآن، حدیث رسول تفسیر قرآن، اور حدیث رسول بھی جو بی خفی منزل من اللہ، قرآن بی جلی منزل من اللہ، اور پیغمبر کی حیثیت شارع بھی ہے، شارع بھی ہے، لیکن شارع حقیقی یہ رب کا خاصہ ہے، لا تشریع ولا تحریم ولا تحلیل ولا تحکیم الا للہ، یہ بھی صرف اللہ کا خاصہ ہے، لہ الحکم لا یشرک فی حکمہ ہی۔ اور میں حیران ہوں، بعض لوگ توحید حاکمیت بیان کرتے ہیں اور شرک فی الحاکمیت پہ، اور جب ہم مسئلہ بیان کرتے ہیں قرآن ساری کتابوں پہ حاکم ہے تو ان کو بھی بواسیر شروع ہو جاتی، ان کا بھی پیٹ خراب ہو جاتے۔ او جی قرآن، میں نے کہا قرآن حاکم نہیں تو کون سی کتاب حاکم ہے؟ تو بتا کیا حاکم ہے؟ تو یاد رکھ لے میرا بھائی، غیر مکلف سب سے بڑا منکر ہے قرآن ہے، اور قرآن کے مقابل پیش کس کو کرتے؟ شیعہ راوی کو۔ قرآن کے مقابل ناسبی راوی، قرآن کے مقابل وہ راوی جو علی کے قاتلوں کی تعریف کر رہا ہے، قرآن کے خلاف وہ راوی جو بڑے بڑے بلنڈر کرنے والے، ان راویوں پہ شیطانی فرقے کا اعتماد ہے، لیکن قرآن پہ اعتماد نہیں ہے۔ تو جس طرح حدیث کا منکر کافر ہے، پیغمبر کے ذمہ جھوٹ لگانے والا بھی اسی درجے کا کافر ہے۔ اب ذرا آؤ، للڑ پارٹی ہے قرآن، 100 آیت قرآن کی منکر، صاف صاف ایتے، اور مقابلے میں کیا جھوٹی روایتیں، من شل علیہ عند قبری سمیتہ، جو میری قبر پہ درود پڑے میں سنتا ہوں۔ 35 محدث کہہ رہے ہیں موضوع، یہ من گھڑت ہے، اس کی سند ہی صحیح نہیں۔ جب سند نہیں تو متن کی بات ہی پیچھے رہ گئی، اس کی سند ہی صحیح نہیں، موضوع۔ اور اس میں راوی کون کھڑا ہے؟ بابا محمد بن مروان سدی صغیر رافضی، اور یہ وہی شیطان راوی ہے جو اصول کافی میں جن کا امام قرآن چوری کر کے لے گیا، ان چوروں کی کتاب اصول کافی اس میں لکھی ہوئی ہے، اور اس کا بھی یہ راوی ہے، اور یہی راوی کہتا ہے امام ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اسے ما کان ما یکون کا علم مل جاتا ہے۔ ایک آدمی 70 سال وضو کرے، وضو میں پاؤں دھوئے، اس پہ خدا کی لعنت ہے، پاؤں پہ مسح کرنا ہے، میں آکھے لڑڑو پاؤں تے مسح شروع کرو، پاؤں دھو گے تو محمد بن مروان کہے گا لعنت ہے، اور امام ماں کے پیٹ میں ہے۔ یہ وہ راوی ہیں جن کو سب محدثین علامہ اکیلی سے لے کے علامہ عبدالعزیز فرہاروی تک سب نے لکھا موضوع لا اصل لہ، اس روایت کی کوئی اصل نہیں۔ اب یہ اسی محمد بن مروان پہ کھڑا ہے، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا میرے محبوب پیغمبر ما انتا بمسمع ما انت بمسمع من فی القبور، ما انت بمسمع، توجہ میری طرف، ما انت بمسمع من فی القبور، فرمایا میرے محبوب جو قبروں میں دفن ہو گئے آپ بھی ان کو سنا سکتے کوئی نہیں۔ شیخ الحدیث کہتے ہیں میں سنا لیتا ہوں۔ فرمایا میرا پیارا محبوب پیغمبر جو قبروں میں دفن ہو گئے آپ بھی سنا سکتے نہیں، آپ بھی سنا سکتے نہیں۔ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ
موتا، یا مولوی آ گیا، اس نے کہا اس میں تو ہے نا تو سنا نہیں سکتا، اللہ نے یوں کیوں نہیں فرمایا سنتے نہیں؟ توجہ ہے میری طرف، اس میں تو سنا نہیں سکتا۔ میں نے کہا پہلے فیصلہ کر، ہم جو معنی کر رہے ہیں یہ معنی صحیح ہے یا نہیں؟ توجہ کر، توجہ۔ ہم نے جو یہ معنی کیا آیت کا، مانتا بمسمع من فی القبور انکا لا تسمع الموتا، ہم کہتے ہیں اس آیت کا مطلب ہے مردے نہیں سنتے، نہ خاص نہ عام، کوئی بھی مردہ، نبی، ولی، من، نبی کو بھی شامل، ولی کو بھی شامل، امام الانبیاء کو بھی شامل، جو قبر میں چلا جائے وہ نہیں سنتا۔ اور یہ قانون ہے امام اعظم امام ابو حنیفہ کا کہ من عام ہے اور قطعاً اور یقیناً عام ہے، اگر خاص کرنا ہوگا تو دلیل قطعی درکار ہے۔ یہ سارے مولوی پڑھتے ہیں لیکن فارغ ہو کے فارغ ہو جاتی ہے، فاضل ہو کے فضلہ بن جاتی ہے۔ یہ سارے مدارس میں پڑھتی ہے، ہر مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے۔ بھائی بات سمجھ رہے ہو؟ میں کوشش کر رہا ہوں عوام کو سمجھانے کی اور تھوڑا تھوڑا طالب علموں کی۔ یہ طالب علم تو انشاءاللہ اللہ ان کو استقامت دے، یہ تو اب خیر نہیں جس علاقے سے جہاں پڑھ کے جائیں گے، ان مولویوں کی بھی خیر نہیں، مداہن مولویوں کی بات کر رہا ہوں، چور مولویوں کی۔ بس بھائی بس بھائی بس، نعرے نہیں لگے نا، یہ نعروں والی قوم ہے ہی نہیں۔ نعرے کا تب مزہ آئے گا کہ شام میں جا کے ہاں یہودیوں کو للکاریں گے، وہاں نعرے تکبیر لگاؤ۔ یہ رسمیں ہم توڑ رہے ہیں، آپ بھی ختم کر دیں۔ توجہ کر، ٹائم بڑا کم ہے، کیا ٹائم ہو گیا؟ ہاں 1:30، چلو ختم کرتے ہیں، نماز پڑھنے، نماز کا ٹائم ہو گیا۔ ابھی چند باتیں سن لو۔ کہتے ہیں جی یوں کیوں نہیں آیا، نہیں سنتے، تو سنا نہیں سکتا۔ سنانے کی نفی ہے نا، سننے کی تو نہیں ہے۔ تو نہیں سنا سکتا، ویسے سنتے تو ہیں۔ میں نے کہا اگلی آیت بھی پڑھ لے ساتھ، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔ آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو، مولوی معنی کرتا ہے آپ نہیں سنا سکتے، وہ سنتے تو ہیں۔ میں نے کہا آگے پڑھ، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ، نہیں سنا سکتے بہروں کو، وہ بھی بالکل خود بہرا، بالکل بہرا، اور جا بھی رہا ہو پیٹھ کر کے، بلو مدبرین، اس کو بھی آپ نہیں سنا سکتے۔ بہرا دیکھ رہا ہو اشارہ سمجھ جائے گا، لیکن وہ بھی پیٹھ پھیر کے جا رہا ہو، اس کی بھی نہیں سنا سکتے۔ اب مولویہ کر مانا، بہرے سنتے تو ہیں، تو سنا نہیں سکتا، اندھے دیکھتے تو ہیں لیکن تو دکھا نہیں سکتا۔ تو باقی اگر میں نے بتا دیا نا، پھر تو نے کون مانا ہے؟ تو نے تو قسم چاہیے قرآن نہیں ماننا، تجھے نبی بھی قرآن سمجھائے تو نے قرآن نہیں ماننا۔ اگر میں بتا دوں کہ جہاں اسماء کی نفی نہیں، سما کی لا یسمعو، جہاں کون سا اسماء ہے؟ لا یسمعو، جہاں سما کی نفی، انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یسمعون، اسماء نہیں، سما کی نفی، اور ہم عن دعائم غافلون، اسماء نہیں، قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ یہ سما اسماء کا چکر ہی کوئی نہیں، ہم تو سیدھا بھی کہہ، اب تو قرآن مان لے گا، لیکن تو ابو جہل کی طرح قسم اٹھائی ہے، ایتے بے قرآن غیر ھذا، یہ بھی کہتے ہیں قرآن کوئی ہماری مرضی کا لے آ یا ہمارے بابے کا مزاج ہو۔ تو اس لیے یاد رکھ میرا دوست، اس میں ایک نکتہ تھا جو طلباء ہیں وہ توجہ کریں، علماء کافی ہے، میں جو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ذرا توجہ سے 5-6 منٹ اوپر چلے جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، اجازت ہے نا؟ مسئلہ یہ ہے، کہتے ہیں یوں کیوں آیا ہے اسماء کی نفی؟ خاتم المحدثین علامہ انور شاہ صاحب اور امام المحدثین علامہ ابن التین، باقی اس کے ساتھ کے شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا، ان سب کے کلام کا خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو اللہ نے فرمایا نا تو سنا نہیں سکتا،
دوسرے مقام پہ یہ بھی فرمایا وہ سنتے رہے، یہ ذہن میں رہے۔ ان آیات میں کیا خاص نکتہ ہے، کیوں نہیں سنا سکتا؟ اس لیے کہ پیغمبر کا جو اختیار ہے کسب کا ہے، کسبی۔ یہ مولانا محمد زکریا رحمت اللہ علیہ کی بات کر رہا ہوں، یہی بات حضرت کا جھگڑے بریلویوں کے 6 فرقے بن گئے تازے تازے۔ ہر فرقہ ایک کہتے ہیں میرا پیر میر علی شاہ نے یہ فرمایا ہے، لہذا تو پیر میر علی شاہ کے فرمان کا منکر ہے، تو بے ایمان ہو گیا، تو گستاخ ہو گیا۔ دوسرا کہتے ہیں میرے امام احمد رضا خان نے فرمایا ہے۔ تیسرا کہہ رہے میرے امام مفتی منیب الرحمان نے فرمایا ہے۔ 6 فرقے بن گئے بنیاد اپنے اپنے اساتذہ اور اکابر۔ شیعوں کے 50 سے زائد فرقے بن گئے اپنے اپنے امام، کیونکہ ہر امام کے مقابل اپوزیشن لیڈر ہے۔ ایک امام کھڑا ہوتا ہے، اس کے مقابل دوسرا کہتے ہیں نص میرے بارے میں، نص تو کسی کے بارے میں نہیں ہے، تو وہ ایک جھگڑے میں اتنے فرقے بن گئے۔ اب جو بات میں آپ کو کرنے لگا ہوں اور ختم بھی کرنے لگا ہوں کہ اشاعت التوحید و سنہ یہ کوئی فرقہ نہیں تھا، ہمارے اکابر نے یہ فرقہ نہیں بنایا۔ اشاعت التوحید و سنہ ما انا علیہ و اصحابی کی ترجمانی تھی، کتاب و سنت کے خالص مسئلہ کی بیان تھا۔ اسی پہ مولانا حسین علی نے محنت کی، اسی پہ شیخ القرآن مولانا محمد طاہر نے محنت کی، اسی پہ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رہے۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم یہ بزرگ کتنے مخلص تھے۔ شیخ القرآن کی اب بھی وہ سی ڈی موجود ہے جس میں مولانا حسین علی کی بات کرتے ہوئے شیخ القرآن رو پڑتے ہیں اور طالب علموں کو کہتے ہیں کہ اے طالب علموں، مجھے میرے استاد مولانا حسین علی جب بیان کرتے تھے فَدْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَهُ دعوت الحق، کہ بغیر اسباب کے سننے والا صرف اللہ، پکار کے لائق صرف اللہ۔ تو مولانا حسین علی کہتے تھے اللہ مجھے استقامت دے، لیکن اگر بالفرض حسین علی بھی یہ مسئلہ چھوڑ جائے تو حسین علی بھی کافر ہے۔ یہ کون سکھاتے تھے؟ مولانا حسین علی، شیخ القرآن۔ اور پھر حضرت شیخ القرآن کے لفظ ہیں، بعض وقت اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں، شیخ کے لفظ ہیں دورے کے، فرماتے تم جاؤ گے لوگ کہیں گے تمہارا استاد یوں کہتا ہے، تمہارا فلاں، تم کہو ہم غلام اللہ کو نہیں مانتے، کتاب اللہ کو مانتی ہے۔ یہ کون سبق دے رہا ہے؟ شیخ القرآن۔ تم کہہ دو، صاف کہہ دو ہم غلام اللہ کو نہیں مانتے، کتاب اللہ کو مانتی ہے۔ حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر، وہ مجاہد آدمی جس نے اپنے استاد کے خلاف کتاب لکھی، جب مسئلے کی بات آ گئی، نصیر الدین غور کشتوی کون تھے؟ یہ مولانا حسین علی کے خلیفہ تھے، اور مسئلہ بھی کوئی عقیدے کی بات نہیں تھی، وہاں چند فروعات تھے اور بدعات سنت بدعت کی بات کر رہی تھی۔ الانتصار لسنت سید الابرار، یہ شیخ القرآن مولانا محمد طاہر کی کتاب ہے جو اپنے استاد کے خلاف لکھی۔ استاد بھی ہے، مولانا حسین علی کا خلیفہ بھی ہے، اور جہاں مسئلے کی بات آ جائے وہاں پر نہ بڑے کیا لحاظ ہوتا ہے نہ احترام اپنے مقام پہ ہوتا ہے، لیکن مسئلہ کتاب و سنت کا ہوتا ہے۔ تم نے تو چھوٹے چھوٹے بزرگ بنا لیے۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں اے لوگو اگر میں کتاب و سنت کے خلاف کروں تو مجھے سیدھا کر دیں۔ ابو بکر صدیق آج اشاعت التوحید میں بعض جو اصل میں بدتی لوگ ہیں انہوں نے اوپر چادر اشاعت التوحید کی لگائی ہے، اور اب جو ہے نا جتوں دی کھوتی اتھے جا کھلوتی، اب اس چادر کے نیچے جانے بھی شروع ہو گئے، اور سارے فارم بھی جمعیت علماء سو کے پر کرنے شروع کر دیے۔ تو وہ اب جہاں پہنچی وہاں پہ خاک جہاں کا خبیر تھا۔ انہوں نے ایک بات کی، کیا ہر طرف سے خبریں آ رہی ہیں کہ اپنے اکابر کو نہ چھوڑنا، اکابر کو نہ چھوڑنا۔ میں نے کہا اشاعت التوحید کے اکابر نے کتاب و سنت کی دعوت دی ہے، اشاعت التوحید کے اکابر نے ما انا علیہ و اصحابی کی دعوت دی ہے۔ اگر تم نے بھی شروع کر دیا ہمارے اکابر، کیا فرق ہے تمہارے اور روافض میں؟ کیا فرق ہے تمہارے اور لڑڑوں میں؟ اگر اکابر کو مانتی ہو تو تمہارے اکابر کے اکابر کی المحند مان لو۔
جھگڑے ہی مکے. جہاں پنجاب کے ایک مولوی ہے، اس کو وہ سفید داڑھی والا وہ مولوی ملا، وہ جو مریم نواز کے ساتھ ہوتا ہے، نام نہیں لیتے. وہ جب ملا تو یہ کیا کہتے ہیں، یعنی اتنی غیرت ختم ہو گئی. کہتا کیا ہے، تمہارا ہمارا کوئی مذہبی اختلاف نہیں ہے، تمہارا پیر ہمارا پیر ایک ہے، تمہارا عقیدہ ہمارا عقیدہ ایک ہے، صرف ہم میں مولوی خضر ایسا ہے جو شرارتی ہے، ہم تو بڑے شریف بے ایمان ہیں، ہم بالکل تمہارے ساتھ ہیں. اے افا بہذا الحدیث، اور اس قرآن کے ساتھ مداہنت کرو گے اور اس کو تم سختی کہتے ہو؟ اگر یہ سختی ہے تو رب کعبہ کی قسم یہ سختی ہم قبر کے کنارے تک کرتے جائیں گے. یہ سختی کو ہم چھوڑ نہیں سکتے. لو کان بیان کتاب اللہ تشددا، اور تم نے کیا کیا، اوے کتاب و سنت کی پیروی میں عبارات کو ترک کرنا ہم نے عنایت اللہ شاہ بخاری سے سنا ہے، ہم نے شیخ القرآن سے سیکھا ہے. اور جب مسئلے کی بات آ جائے اپنے بڑوں سے اختلاف کرنا ہم نے شیخ القرآن مولانا محمد طاہر سے سیکھا ہے. اور جب مسئلے کی بات آ جائے ہم نے سب کو چھوڑنا ابو بکر صدیق سے سیکھا ہے. توجہ ہے، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت الخالق. تو آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے تمام